تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان فرض علوم کورس کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے کہ موضوع پر سنت بھرا بیان. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان اور گول کیپر کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. بنگلہ دیش میں مدنی قافلے کی آمد کے مناظر. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران پاک مدنی کابینہ کی ایک اسلامی بھائی سے تعزیت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فیضان فرض علوم کورس جاری ہے، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی شریک ہیں. کورس کے دوسرے روز مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر سنت بھرے بیانات بھی فرمائے. آئیے اس کورس کے مناظر دیکھتے ہیں. یا اللہ یا اللہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے. بعد نماز اثر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جسے مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو میلاد حاجی برکت علی اتاری سلم الباری نے اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. حضرت سیدنا ابراہیم میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اپنی زبان پر قفل مدینہ کی عادت لگانے کی کوشش کریں اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ تحریر کردہ رسالہ خاموش شہزادہ، یہ رسالہ غور اور توجہ کے ساتھ مکمل یہ رسالہ پڑھیں. شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں اللہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. بعد نماز عشاء نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے
فیضان فردن کورس کے شرکاء سے سنت و برا بیان فرمایا۔ ہم اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں، اسی کی رضا کی طرف، اس کی جنت کی طرف نظر لگی رہے۔ کیسا محروم ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت، اس کی بارگاہ سے اجر اور اس کی بارگاہ سے ملنے والی جنت سے نظر ہٹا کر لوگوں کی تعریف سننے کے لیے عمل کرتا ہے۔ ہزار ماتم کرو اس کی سوچ پر جو اللہ کی جنت کو چھوڑ کر اس کی جنت سے نظر ہٹا کر لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے عمل کرتا ہے۔ ارے بندہ دے کیا دے گا، بندہ گندا ہے، یہ دے گا کیا؟ چار باتیں تعریف کے اور قیامت کے دن اعلان ہو گئے، جا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ لائن آف نو ریٹرن، واپسی نہیں ہے۔ اس وقت کی محروبی پر بندہ غور کرے، اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے کیا جائے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس عمل میں مخلص ہے، کس عمل میں مخلص نہیں ہے۔ ارے ہم ہی تو بیان کرتے ہیں، قاری جہنم میں گیا، شہید جہنم میں گیا، سخی بھی جہنم میں چلا گیا، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ شہید ہو کر تو گیا تھا، وہ قرآن پڑھ کر تو گیا تھا، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر تو گیا تھا، مگر اللہ جانتا تھا کہ اس کی مراد کیا تھی، میری رضا چاہتا تھا کہ واہ چاہتا تھا، تو جو چاہتا تھا اسے مل گیا۔ فرض علوم میں شامل ہے، فرض علوم میں ریاکاری سے بچنا، ریاکاری سیکھنا فرض علوم میں شامل ہے۔ ریاکاری 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 18 مثالیں مبلغین کے لیے اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اچھا مبلغ کہیں، یہ ریاکاری کی مثال ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، تو بول کر آتا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ دوسری مثال، مبلغ کا بیان کے دوران دل پر چوٹ کرنے والے جملے گرجدار آواز میں بولنا، بول رہا ہوں نا ابھی میں، پرجوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سامعین تعریفی انداز میں نعرہ لگائیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، واہ واہ مرحبا کہہ کر داد دیں، بیان کی تعریف کرے، شعلہ بیان مبلغ کہیں، یہ ریاکاری ہے۔ لیکن ہم کسی کو ریاکار نہیں کہیں گے، میں کر رہا ہوں نا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو ریاکار، ہمیں تو حسن زن رکھنا پڑتا، ہمیں حسن زن کا حکم ہے، کسی کو ریاکار کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیان میں اس لیے عمدہ جملے، دقیق الفاظ، عربی اور انگریزی مقولے وغیرہ شامل کرنے کے لوگ پڑھا لکھا سمجھے اور اس سے متاثر ہوں، ریاکاری کی مثال ہے یہ۔ سننے والے اسے رائے خدا عز و جل میں قربانیاں دینے والا تصور کریں، اس لیے بیان کے آغاز میں مبلغ کا مثلاً اس طرح کلمات کہنا، میں 6 دن سے مسلسل سفر پر ہوں، اس وقت بھی 18 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، مگر بیان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں غور کرے کیوں کہہ رہا ہے، تعریف سننے کے لیے، واہ سننے کے لیے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مشیر وزیر اعظم پاکستان غلام فاروق آوان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے اور ذمہ داران کے ہمراہ مختلف شعبات کا دورہ فرمایا۔ نیز مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گو، سارے جہاں میں مچ جائے گو، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کی قیوم
جہاں میں مچ جائے بھوک سارے جہاں میں مچ جائے بھوک اس پہ فدا ہو بچہ بچہ اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں دعوت اسلامی کے مرکز کو فیض مدینہ کو دیکھوں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑا اشتیاق تھا کہ ایک وقت ملے کہ میں جا کے یہ ایک ایسا شہر، ایک ایسی جگہ، ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی مسجد، ایک ایسا ادارہ دیکھوں کہ جہاں پہ ایک پاکیزہ ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے پرفتن دور ہے، اور پرفتن دور میں ایک ایسا منظر اور ایک ایسی سرزمین پیدا کرنا، ایک ایسا خطہ، لوگوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کرنا کہ جو صرف اور صرف نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، اس کی ترویج کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ نے میری وہ خواہش بھی پوری کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں موجود ہو کے سارا کچھ دیکھا، مختلف ادارے دیکھے، لائبریری دیکھی، اس کے علاوہ مختلف جو مدنی چینل کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں، اس کی مختلف میں نے شعبے دیکھے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کہ ریسرچ ہو رہی ہے، جو تحقیق ہو رہی ہے، جس پہ بے شمار لوگ، مجھے جس طرح سے بتایا گیا، میں نے خود بھی دیکھا، مناظر بھی دیکھے، اور بھی بہت سارا میں نے اپنی آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، اس دور کی نسلوں کے لیے بھی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ سارا کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے بانی امیر مولانا الیاس قادری ایک ایسی شخصیت ہے، جس طرح سے حضرت نے یہ کام شروع کیا، آج سے مجھے بتایا گیا کہ قریب 30 سال پہلے جب یہ کام شروع کیا، ظاہر ہے بڑے محدود پیمانے پہ شروع کیا گیا ہوگا، لیکن اس وقت جس طرح سے مجھے بتایا گیا، آگاہی ہوئی کہ 150 سے زیادہ ممالک میں اس کام کی ترتیب اور ترکیب ہے، اور لوگ کرنے والے موجود ہیں، اور لوگ اس کی طرف مدنی چینل کے ذریعے سے بھی، اور مدنی مذاکروں کے ذریعے سے بھی، اور جو مختلف مدنی قافلوں کے ساتھ بھی لوگ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ بڑی خدمت ہے اسلام کی، ایک محبت کا ایک منظر ہے، ایک اخوت کا منظر ہے، ایک مفاہمت کا اور ایک دوستی کا، ایک بھائی چارے کا منظر مجھے نظر آیا کہ لوگ اس میں بلوچستان سے آئے ہوئے، پختونخوا سے آئے ہوئے، کشمیر سے آئے ہوئے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے، پنجاب سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے، یہاں ہر علاقے کا آدمی موجود ہے، یہاں میں نے لوگ دیکھے۔ یہ مناظر، سچی بات یہ ہے کہ میری زندگی کے قیمتی مناظر ہیں، کیونکہ یہ نیکی کے لیے ایک بھلائی کا کام ہے۔ تو اس میں جتنے سننے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں، اس وطن کے لیے ضرور دعا کریں، مدنی ماحول کے لیے دعا کریں، مدنی چینل کے لیے دعا کریں، دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اس سلسلے کے بانی امیر مولانا الیاس قادری ایک ایسی شخصیت ہے اس دور کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اصلاح کار ہیں، وہ آپ انہیں جو اچھا نام دیں وہ اس کے مستحق ہیں۔ تو مولانا نے جو کام شروع کیا، قادری صاحب کی مجلس، قادری صاحب کے شاگرد، ان کے یہ عزیز، ان کے یہ بچے، ان کے یہ مرید، ان کے یہ چاہنے والے، محبت کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نسل وہ پیدا کر دیا انہوں نے کہ آنے والے بہت سارے زمانوں کے لیے انشاءاللہ العزیز ان کا بھی نام بلند رہے گا۔ غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ، ہر برائی کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، برائی کے خلاف جنگ انشاءاللہ۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اسکاٹ لینڈ کی جامع مسجد فیض مسلم ایجوکیشنل اینڈ کلچر سوسائٹی میں حضرت مولانا محمد مشتاق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں اس کے بارے میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں وہ اپنی زبان سے وہ ادا کروں کہ ان کی تحسین کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو نوجوان نسل کو دین کے راستے پر انہوں نے گامزن کیا ہے، پھر جو قرآن و سنت کے حوالے سے ان کی تربیت کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ استقامت کی دولت سے ہمکنار فرمائے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تربیت کے اعتبار سے اچھا چینل مدنی چینل ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو تربیت کے سانچے میں ڈالنا ہو تو مدنی چینل ہی سے ان کا دیکھنا
دیکھنے کا دن کا جو آغاز کروائیں، اور جو بڑے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تجارت کرنے والا شخص ہے اس کو لسن کرے، تو ہمارے عام طور پر معاشرے میں وہ چیزیں بھی رائج ہیں، ہم شاید ان کو جائز سمجھتے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے ہمارے پاکستان، ملک پاکستان جو اسلامی ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ جو لین دین کرتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم جائز کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہوتا، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل میں اس طرح کے پروگرام اور جو کورسز ہوتے ہیں ان کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ان کو ڈھالنا چاہیے کہ ہم شریعت کے خلاف کون کون سے امور کر رہے ہیں اور ہمیں ان سے کس طرح بچنا چاہیے۔ بچے ہیں جو مسائل سیکھنے والے لوگ ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو بیسک چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مدنی چینل جو ہے یہ عام لوگوں کی سطح کے مطابق لوگوں کو دیکھ کر، جو مخاطبین ہوتے ہیں جن سے خطاب کیا جاتا ہے، ان کو یہ دیکھ کر اپنا جو ہے وہ معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ذہن میں سمو لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ادھر عزیز ایک تھی قرآن مجید جو اس نے سیکھنا شروع کیا۔ پہلے تو وہ ایسے ہی پڑھتی تھی جس طرح کہ پنجابی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں ہمارے طور پر اس کی کیئر نہیں کی جاتی کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، حالانکہ قرآن ایک بہت مقدس کتاب ہے، اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جس طرح کہ رب العالمین نے نازل کیا ہے قرآن میں ہے۔ قرآن کو خوب ترتیل سے پڑھو۔ تو ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے دو چیزیں جو ہیں وہ کافی جو نان عرب ہوتے ہیں، اجمی لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتی ہیں، ایک حروف کی ادائیگی، دوسرا وقف کرنا۔ تو ہماری عزیزہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اس نے قرآن مجید لرن کرنا مدنی چینل سے شروع کیا۔ پھر جس وقت وہ تھوڑا سا لرن کرتی تو وہ عزیزہ قرآن مجید سنتی تھی، سننے کے بعد مجھے سناتی تھی، تو الحمدللہ اس نے 30 پارہ جو ہے وہ مجھے سنایا اور زبانی یاد کیا اس نے۔ تو الحمدللہ میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ ہمارے مدارس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں شاید اتنا ان کا بھی درست نہ ہو جس طرح اس نے درست کیا ہے قرآن مجید۔ مخارج کو جانتی ہے، حروف یرملون کو جانتی ہے، ادغام کو جانتی ہے، قلب کو جانتی ہے، حروف قلقلہ کو جانتی، جتنے بھی یہ چیزیں تھیں سبھی کو اس نے ایسے ہی سیکھا ہے جس طرح کے قرآن مجید کو سیکھنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ احباب سے بھی گزارش ہے جن کے پاس مدرسۃ المدینہ ہے کہ وہ تعلیم بالغان میں جائیں اور قرآن مجید پڑھ کر سنائیں، کسی استاد صاحب کو مدنی چینل کے جو بھی مبلغین ہو اور مدرسین کو قرآن مجید سنائیں۔ سنانے کے بعد پھر آپ کے لیے وہ رزلٹ نکالیں گے آپ کا قرآن جو ہے کس حد تک درست ہے۔ جتنے بھی قافلے جا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ کام جاری رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی حضرات ہیں ان کو اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ضرور ہر علاقے میں جانا چاہیے، ہر مسجد میں بلکہ جانا چاہیے۔ ہم کو سننے عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی نے بنگلہ دیش میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سعید اجمل اتاری اور اعزاز چیمہ سے ملاقات فرماتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کی، جبکہ مکتبۃ المدینہ کے رسائل و تسبیحی تحفتاً پیش کیے۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے گو، سارے جہاں میں مچ جائے گو، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد جو سلسلے آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 8:30 پر سلسلہ میرے رضا، 11:30 پر مدنی منوں کا اجتماعی ذکر نات۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں